اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا مکیہ، نفی شفاعت قہریہ پر وارد ہونے والے شبہوں کا ازالہ۔ نفی شفاعت قہریہ پر وارد ہونے والے شبہوں کا ازالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آخرت میں بھی سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اور ہر چیز کا عالم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اگرچہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے محکوم ہیں، اس کے شریک نہیں۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو حکم کیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی عمل صالح کرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو غیب دان تو نہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان جنوں کو نہ ہوئی، ملائکہ کو جو تم شفیع بنا کر پوجتے ہو وہ نفع و ضرر کے مختار نہیں۔ شفیع یعنی سفارش کرنے والے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، قیامت میں حق تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو حضرت نے اس کے آگے جو ہے بڑی لمبی چوڑی عربی میں عبارتیں لکھی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے، شفاعت پہ بھی اور مسئلہ توسل یعنی وسیلے پہ بھی۔ تو وہ کیونکہ عربی ہے اس کا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے میرے لیے، اور ساتھ ساتھ اس پہ ہم علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے وسیلہ اور شفاعت پہ، آیات بھی جمع کریں گے، تو ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں۔ مختصر ترین خلاصہ سبا کا، مشرکین کو اس مسئلہ نفی شفاعت قہریہ پر بھی کچھ شکوک اور شبہات ابھرتے ہیں، اس لیے ان کو تسلی بخش قرآنی جواب دیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات پیش آنے والے زائل ہو جائیں۔ سورۃ الفاتر سابقہ تینوں صورتوں کا نتیجہ کہ جو شفیع نہیں اسے نہ پکارو، کہ جو شفیع نہیں اسے نہ پکارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے آسمان زمین پیدا کر کے فرشتوں کو خدمت میں لگا رکھا ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ رحمت کھولے تو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم، پس عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ الذی ارسل الریاح، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قولوا الا فی کتاب، اے علم اللہ، اے کفار جن ملائکہ کو تم پکارتے ہو وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں، کتمیر کے بھی مالک نہیں۔ اگر پکارو تو سنتے نہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اے بِدُعَائِكُمْ، یعنی تمہارے پکارنے کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن۔ لوگو تم سب عابد و معبود محتاج ہو، جو عابد ہیں وہ سارے ہیں تو عابد، لیکن جو معبود بنے ہوئے وہ بھی محتاج ہیں۔ تم سب اپنی حاجتوں کے مالک نہیں ہو، خالص اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، ہر چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، سب غیب جاننے والا خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ ملائکہ کو شرکا بنا کر پکارتے ہیں، انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ نہ ان کو سماوات میں کوئی شرکت ہے۔ حاصل صورت کا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، غیر کو مت پکارو۔ اب حضرت نے آگے آیات شفاعت جمع کی ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ سورج جو ہے فاتر، خلاصہ اس کا کافی لمبا ہو گیا ہے، اسی کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ آیات شفاعت۔ اب آیات شفاعت جمع کی جاتی ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین کا حاصل لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ در موضع ثانی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ در موضع ثالث یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة، بقرہ۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، سورۃ انعام۔ اور وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ
شفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل اعراف وما اذلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قالوا ان لنا قرة فنكون من المؤمنين شورى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين روم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة حامين مومن فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكل الا الخاطئون الحق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله انفطار۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ قیامت میں کفار کے لیے شفاعت کوئی نہیں ہوگی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ مریم یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یومئذ لا ترفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه العزيز الرحيم الدخان ما من شفيع الا من بعد اذن يونس يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا النبا۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ ایمان والے شفاعت کریں گے۔ شفاعت واسطے ان لوگوں کے جن لوگوں کے لیے حق تعالیٰ نے اذن دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ شفاعت کریں گے جن کے اعتقاد پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ سجدہ میں پیغمبر علیہ السلام پڑھیں گے، جب اذن ملے گا کہ کلام کرو تب کلام کریں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یونس کفار اپنے معبودوں کو شفاع خیال کرتے ہیں، یہ خیال غلط ہے، وہ شفاع غالب نہیں ہے۔ یونس اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون۔ الف لام میم سجدہ۔ جیسے کفار کا گمان ہے کہ ہمارے معبود کام کرا لینے کے مختار ہیں، یہ غلط ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامۃ یکفرون بشرککم فاتر۔ کفار ملائکہ کو غائبانہ پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، وہ نہیں سنتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ غائبانہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کے غیر کو جاننا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کفار کے لیے شفاعت نہیں کرتے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ الملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ زمر۔ کفار معبود کو شفیع سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہ تو کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خبر ہوتی ہے لوگوں کے پکارنے کی۔ جن کاموں میں کافر لوگ ان کو شفیع سمجھتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ یاسین۔ کافروں کے لیے معبود ان کی شفاعت ان کی نہیں کرتے۔ حاصل یہ ہوا کہ دنیا میں کفار معبودوں کو شفاعت سمجھ کر پکارتے ہیں، یہ پکار ان کی شرک ہے، ان کے پکارنے کی ان کے معبودوں کو خبر نہیں ہے، نہ کوئی شفاعت کرتے ہیں۔ ان آیات کا حاصل یہ ہوا، سورۃ زخرف وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ والیہ ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ کافر جن کو پکارتے ہیں نہ مختار شفاعت ہے اور نہ شفاعت کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے جو شاہد بالحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ قال تعالیٰ یستغفرون للذین آمنوا حامین مومن، کہ حامل العرش وغیرہ ملائکہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ نام کی پہلی 3 آیات صبح کے وقت پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مدارک۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک دفعہ پڑھے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فرشتے اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اذن دیا ہوا ہے. النجم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. توبہ نیز فرمایا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. نیز فرمایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نیز فرمایا وصلی علیہم ان صلواتک سکن لهم. نیز فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. حشر. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ دنیا اور آخرت میں مومنوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، مشرک کے لیے نہیں. وَلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یعنی جن کو تم پکارتے ہو بجز اللہ تعالیٰ کے، وہ نہ مالک ہیں کسی چیز کے اور نہ شفاعت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہے وہ مومنوں کے لیے شفاعت اور استغفار کرتے ہیں. سبا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انبیاء کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے والد اور نائب سمجھتے ہیں. کافروں کے لیے وہ شفاعت نہیں کرتے، نہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے مکرم بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جن کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے دنیا میں مومنوں کے لیے دعا و استغفار اور شفاعت کرتے ہیں. فائدہ آیات شفاعت 4 قسم کی ہیں. نمبر 1، قسم اول قیامت میں کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے. قسم دوم اللہ تعالیٰ کے پیارے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذن دیا یعنی مومن ہیں اور ان کی شفاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، شفاعت کریں گے اور کلام اور شفاعت اور عرض اذن ملنے کے بعد کریں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. قسم سوم دنیا میں کفار نے شفاع بنائے ہوئے، ان کو پکارتے ہیں، ان کو ان شفاع کو نہ ان کے پکارنے کی خبر ہے، نہ شرک کرنے کی، نہ شفاعت کرتے ہیں، نہ شفاعت ہے اور نہ نفع ہے. قسم چارم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے جن کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، یعنی کہ ان کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جن کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے شفاع اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. مختصر ترین خلاصہ فاتر کا. اب جب تمام شفاعت دفع ہو گئے، رفع ہو گئے اور یہ مسئلہ بغیر کسی شک کے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی شفیع خیر نہیں، تو اب ان سے کہو ارے ندانو پھر غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو. تو یہ پاکستان میں اور عالم اسلام میں آج یہ شرک جو ہے کافی زوروں پہ ہے. تو خلاصہ صورت کا بڑا طویل تھا. بہرحال تو شفاعت وغیرہ صرف مومنوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن دنیا میں بھی مومنوں کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرتے رہتے ہیں، مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور قیامت میں بھی موحد جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، انبیاء کی بھی اولیاء کی بھی. باقی جو دنیا میں پوج رہے ہیں قبروں کو، لوگوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو، ولیوں کو، یہ انبیاء اور اولیاء ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور خصوصاً پاکستان میں جو مشرکین پائے جاتے ہیں یہ اس دن بڑا پچھتائیں گے.